بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تھوڑا سا ساؤنڈ کو بڑھا لگا. حضرات اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، یہ میرے لیے بے حد سعادت اور خوش بختی کی بات ہے کہ ندوۃ العلماء کے دارالعلوم جیسی معیاری اور تاریخی درسگاہ میں مجھے آپ حضرات سے کچھ عرض کرنے کا موقع مل رہا ہے. یہ ہمارے بزرگوں کی جگہ ہے اور نامور علماء، قائدین، دین و ادب کے ماہرین نے یہاں سے طلباء کے ندوہ کے طلبہ عزیز کو خطاب کیا ہے، اور آج وہاں اللہ نے مجھے موقع عطا فرمایا میری نااہلی کے باوجود کہ میں آپ سے کچھ عرض کرنے کی جسارت کروں. مجھے کوئی زیادہ لمبی بات کرنی نہیں ہے اور میری صحت بھی اس کی متحمل نہیں. دو باتیں میں آپ سے ضرور اس موقع سے عرض کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی جب آپ طالب علمی کے دور سے گزر رہے ہیں، جب آپ اپنے اساتذہ کے سامنے بیٹھتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، اس زمانے میں آپ کی توجہ کس بات پر ہونی چاہیے؟ اور دوسری بات یہ کہ اس ادارے سے جب پڑھ کر آپ میدان عمل میں جائیں گے، چاہے 1 سال کے بعد جائیں، 2 سال کے بعد جائیں، اگر کوئی طالب علم بھی نیچے کی جماعت میں ہے تو 5-6 سال کے بعد جائے، تو میدان عمل میں اترنے کے بعد آپ کو کیا کرنا چاہیے، اس کے لیے اپنے آپ کو کس طرح تیار کرنا چاہیے، آج کیا کریں اور آئندہ کے لیے اپنے آپ کو کس طرح تیار کریں. تو 2-4 منٹ اپنے تجربے کی روشنی میں اس بارے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات کہ آج کیا کریں، یہ ہے کہ آپ کو جس کام کے لیے آپ کے والدین نے یہاں بھیجا ہے، جس مقصد کے لیے آپ نے ادارے میں داخلہ لیا ہے، جس کے لیے قوم آپ کی نگہداشت کر رہی ہے، پرورش کر رہی ہے اور آپ کی طرف امید کی آنکھیں لگائے ہوئی ہے، ابھی آپ کی پوری توجہ اپنے اس کام کی طرف. آج کل طلباء میں کمی یہ ہو گئی اور اس میں بڑا دخل سوشل میڈیا کا اور موبائل کا ہے کہ وقت سے پہلے آدمی ان چیزوں کے بارے میں سوچنے لگتا ہے جو ابھی اس کی ذمہ داری کے دائرے سے باہر. اگر بچہ ابھی دودھ پی رہا ہو، فرض کیجیے، اور وہ سوچنے لگے کہ 5 سال کے بعد میرے کھانے کا کیا ہوگا، ابھی تو اللہ نے میری غذا میری ماں کے سینے میں رکھ دیا ہے، کوئی خرچ ہمیں نہیں لگتا ہے، ایک پاکیزہ غذا، صحت مند غذا ہمیں حاصل ہو رہی ہے،
لیکن چند سال کے بعد جب ہم کو ضرورت پڑے گی چاول کی، دال کی، گوشت کی، سبزی کی، اس وقت کیسے ہمارا گزر ہوگا؟ تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ اگر سال 1.5 سال کا بچہ اس پر سوچنے لگے تو اس کی نشو و نما ہو سکے گی؟ اسی فکر میں وہ اپنے آپ کو کھو دے گا۔ زندگی کے ہر شعبے میں ایسے ہی آپ لکھنؤ سے نکلے اور آپ کو جانا تھا دلی، اور راستے میں آپ نے دیکھا کہ اچھا یہ آگرہ بڑا خوبصورت شہر ہے، تھوڑا اس پر بھی دھیان دینا چاہیے، ذرا اتر گئے، تاج محل کی زیارت آپ نے کر لی، اور وہاں سے آپ کا ذہن گیا کہ یہ اتنا اہم شہر ہے، دلی کے قریب ہی میں تو بھوپال بھی ہے، دلی جانے سے پہلے ذرا بھوپال چلے جاتے ہیں، وہاں کے تالابوں کو اور وہاں کے مسجدوں کو دیکھ کر آ جاتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آپ کو کل پہنچنا تھا دلی، اور 1 ہفتے کی سیر و سیاحت کے بعد تھکے ہوئے اور ٹوٹے ہوئے آپ دہلی پہنچے۔ تو دہلی میں جو کام آپ کو کرنا تھا ابھی وہ کام آپ کر سکیں گے؟ نہیں کر سکیں گے۔ یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دی۔ آج کل طلبا ابھی ابتدائی جماعتوں میں پڑھتے رہتے ہیں اور وہ اپنے مستقبل کی روزی روٹی کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ پڑھنے کے بعد میں کیا کروں گا، کیسے خوشحال زندگی گزار سکتا ہوں، ذرا وہ کورس سنا بہت مفید ہے، اس کو کر لینا چاہیے، اس کورس میں سنا بہت آمدنی ہے۔ اس سے بچوں کا ذہن بھٹکتا رہتا ہے۔ باوجود ذہانت کے، ذکاوت کے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی صلاحیتوں کو محدود رکھا ہے، تو اصل مقصد سے آدمی کا ذہن ہٹ جاتا ہے۔ وہ اچھا عالم تو نہیں بن پاتا ہے، لیکن ایک جنرل نالج اچھی خاصی اپنے پاس جمع کر لیتا ہے، کچھ آئی ٹی کی معلومات، کچھ یہ معلومات، کچھ وہ معلومات۔ لیکن اگر آپ ان کے سامنے حدیث کا، فقہ کی کتاب کو کوئی صفحہ رکھ دیجیے کہ بیٹا یہ عبارت پڑھیے، تو 2 سطر عبارت صحیح طور پر نہیں پڑھ پاتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے پھیلاؤ۔ آدمی جب کسی چیز کو حاصل کر رہا ہو اس وقت ذہن کا پھیلاؤ اس کے لیے مفید نہیں ہوتا۔ آپ بیٹھے مختارات پڑھنے کے لیے یا ساتھیوں سے مذاکرہ کرنے کے لیے، تو آپ کی نظر اس کے مفردات پر ہونی چاہیے، صلات پر ہونی چاہیے، استعمال پر ہونی چاہیے، اس بات پر ہونی چاہیے کہ اگر اس بات کو ہم کہتے تو کیسے کہتے ہیں۔ اب اگر آپ اس کے بجائے مختارات پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس میں سیرت کا کوئی واقعہ بھی آ گیا تو آپ اس کی پوری کھوج میں چلے گئے، مفید تو ہے یہ، لیکن جو مقصد تھا اس وقت آپ کے مطالعے اور مذاکرہ کا، وہ مقصد حاصل نہیں ہو سکے، آپ کا ذہن بکھر جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر عبادت کے اندر نیت فرض ہے، فرض ہے یا نہیں ہے؟ نماز میں نیت فرض ہے، روزے میں نیت فرض ہے، زکوٰۃ میں نیت فرض ہے، حج میں نیت فرض ہے۔ کیوں فرض ہے؟ نیت کا حکم شریعت نے اس لیے بھی رکھا ہے کہ اخلاص کا جذبہ انسان میں پیدا ہو جائے، اور اس لیے بھی رکھا ہے کہ اس کا ذہن اس عمل کی طرف یکسو ہو جائے جس عمل کو وہ اس وقت انجام دے رہا ہے۔ ہم مغرب کی نماز پڑھتے ہیں تو مغرب کی نماز ہی کی نیت کرتے ہیں، یہ نہیں کہ فجر کو بھی سوچ رہے ہیں، عشاء کو بھی کا بھی ارادہ کر رہے ہیں، اس وقت ہماری نیت کا حصہ سے مغرب کی نماز ہوتی ہے۔ تو کام کو یکسوئی کے ساتھ اس کا حق ادا کرتے ہوئے کرنا، یہ ہے اتقان۔
حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل بہت محبوب ہے کہ بندہ جب کسی کام کو کرے فقط کرے، اس کام کو پورے اتقان کے ساتھ کرے، اس کے تقاضوں کے ساتھ، اس کی طرف توجہ کے ساتھ، اس کی طرف یکسوئی کے ساتھ۔ آج کل مدرسوں میں یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ ہمارے بچے ایک طرح کا ذہنی انتشار میں مبتلا ہوتے ہیں، اور جو اصل مقصود ہے، اصل مضمون ہے، اصل کتاب ہے، اس کی طرف ان کا ذہن نہیں رہتا۔ جس اللہ نے آپ کو پیدا کیا اور اس حال میں پیدا کیا کہ آپ اپنے ہاتھ سے لقمہ بھی نہیں اٹھا سکتے، اس وقت بھی آپ کی پرورش کی آج بھی کر رہے ہیں، اور یہ وقت آپ کا اللہ کے دین کے علم کو حاصل کرنے کے لیے سب ہو رہا ہے۔ تو کیا علم حاصل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع کر دیں گے؟ آپ کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور کر دیں گے؟ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رزق کا سامان نہیں کریں گے۔ آپ نے پڑھا ہے، دوسرے لوگوں نے نہیں پڑھا، ہم نے آپ نے پڑھا۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ اللہ تعالیٰ نے انسان نہیں کہا کہ وما من انسان الا علی اللہ رزقہ، ہر آدمی کا رزق اللہ تعالیٰ پر۔ فرمایا کوئی بھی چیز، رینگنے والی چیز جو اللہ نے پیدا کی ہے، اس کی روزی بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے رکھی۔ میں کشمیر گیا تھا ایک بار، وہاں لوگوں نے بتایا، دکھایا بھی مجھے، ایک خاص قسم کا پتا تھا جو بالکل جالی دار پتا، تو بتایا کہ یہ پتا یہاں اتنے 1000 فٹ کی بلندی پر، یہ پتا وہاں، یہ پودا وہاں اگتا ہے، وہاں اور کوئی پودا نہیں اگتا ہے، صرف یہی ایک پودا اگتا ہے۔ پھر انہوں نے مصلحت یہ بیان کی کہ اس کی مصلحت یہ ہے کہ وہاں ایک خاص قسم کا کیڑا ہوتا ہے، اور کوئی کیڑا اتنی ٹھنڈک میں اپنے آپ کو باقی نہیں رکھ سکتا، زندہ نہیں رکھ سکتا، وہ کیڑا وہاں پیدا ہوتا ہے، اور یہی پتا اس کی خوراک بنتا ہے۔ تو مجھے قرآن کی آیت یاد آئی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان نہیں کہا، چوپایا نہیں کہا، بلکہ فرمایا کہ کوئی بھی رینگنے والی چیز ہو، چلنے والی چیز ہو، اس کی روزی بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے رکھی ہے۔ تو کیا ہماری اور آپ کی روزی اللہ تعالیٰ کے ذمہ نہیں؟ عزیز طلبہ، اپنے اندر اس کا یقین پیدا ہو۔ اس یقین کے نہ ہونے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ خسرت دنیا والآخرہ، علم بھی آپ کو حاصل نہیں ہو پاتا ہے، اور بعد میں عزت و برکت والی حلال روزی بھی آپ کو حاصل نہیں ہو پاتی جیسی آپ چاہتے ہیں۔ تو آج جب تک آپ پڑھ رہے ہیں، بالکل آنکھ بند کر کے رکھیے، اللہ پر یقین رکھیے کہ جس اللہ نے آج تک ہم کو پالا ہے، کل بھی انشاءاللہ پائے گا۔ جب ماں کے پیٹ میں اللہ نے پالا، جہاں غذا کی اور کوئی صورت نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ مستقبل میں بھی ہماری پرورش کرے گا۔ جب یہ سوچ آپ کے اندر پیدا ہوگی تو آپ پڑھنے کے لیے اور تعلیم کے لیے اپنے ذہن کو یکسو کر سکیں گے، ورنہ ہر وقت آپ کا ذہن بے چین رہے گا کہ میں تو پڑھ رہا ہوں، اس کا حاصل کیا ہے، اس کا کیا فائدہ ہے۔ پڑھنے کے بعد کہیں کوئی جگہ ملے گی کہ نہیں ملے گی، ملے گی تو کتنی تنخواہ ملے گی، اس سے میرے گھر کا کیا گزارا ہوگا، ہماری اتنی بہنیں ہیں، اتنے بھائی ہیں، میں کیسے ان کی پرورش کر سکوں گا۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے، اگر اس فکر کو آپ اپنے ذمے لے لیں گے تو ہوگا تو کچھ نہیں، کر تو کچھ نہیں سکیں گے، لیکن آپ کا ذہن پریشان ہوگا اور آپ کی صلاحیت کمزور اور نکمی ہو کر رہ جائے گی۔ یہ اس زمانے کا بہت بڑا مسئلہ ہے، جو مدرسوں کے طلبہ میں بھی یہ چیز در آئی ہے۔ کوئی اچھی علمی چیز ہے، آپ اس کو پڑھیں،
اگر مدرسے کی طرف سے اجازت ہو تو آپ اس کو جو نئے ذرائع ہیں، جو ٹیکنالوجی ہے، اس سے آپ استفادہ کریں، کوئی حرج نہیں. لیکن دماغ میں اس سودے کو پال لینا کہ یہ مدرسہ، اس کے بعد کیا ہے، ہمارے لیے تو کچھ ہے نہیں، نہ ہم کلیکٹر بن سکتے ہیں اور نہ ڈاکٹر اور نہ انجینئر. عزیز بچوں، کلیکٹر اور ڈائریکٹر، ڈاکٹر اور انجینئر آپ کے قدموں میں آ کے بیٹھیں گے اگر آپ اس وقت اپنے علم کو محنت کے ساتھ، جد و جہد کے ساتھ حاصل کریں. علم کا ذوق اپنے اندر پیدا کریں. علم کا ذوق کیسے پیدا ہوتا ہے؟ ایک ہے کسی چیز کا پا لینا اور ایک ہے کسی چیز کو دریافت کرنا. دونوں میں فرق ہوتا ہے. ڈاکٹر کے پاس آپ اپنے کسی عزیز کو جو مریض تھا لے کر گئے، ڈاکٹر نے دیکھا، ٹیسٹ کیا، کہا بھائی ان کو فیور ہے، فلاں دوا دے دی. یہ یافت ہے، یا آپ نے پا لیا، اس کی بیماری کو پا لیا، اس کی دوا کو پا لیا. اور دوسری شکل یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ صلاحیت دی ہے کہ آپ نے خود ہر پہلو سے اس مریض کو پرکھا، اس کا ٹیسٹ کیا، اس کے بلڈ کا تجزیہ کیا، اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ ہاں بھائی اس کو بخار ہے، فلاں وجہ سے بخار ہے. پھر آپ نے اس کی دوا تجویز کی. پہلی صورت ہے کسی چیز کو پا لینے کی، یافت کی. جو ہم آپ جو مریض ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بات کافی ہو جاتی ہے. لیکن دوسری چیز ہے اس کی دریافت کی، اس کو کھوج نکالنے کی، اس کی تلاش کی، اس کی جستجو کی، اس کو ڈھونڈنے کی، جو کام ڈاکٹر یا میڈیکل ایکسپرٹ کرتا ہے. تو اپنے اندر ایکسپرٹ والا مزاج ہو جائے. آپ نے ایک مسئلے کو، چونکہ میرا تعلق زیادہ تھوڑا بہت فقہی مسائل سے ہے، میں اسی نسبت سے آپ سے عرض کرتا ہوں. آپ نے ایک مسئلہ پڑھا اپنی کتاب الفقہ المیسر میں، ایک مسئلہ آپ نے پڑھا. اب آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ مسئلہ تو ہمارے اس دور کے ایک بزرگ عالم دین نے لکھا ہے، ہمارے استاد نے لکھا ہے، یا استاد کے استاد نے لکھا ہے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس سے اوپر بھی کیا لوگوں نے لکھا. تو آپ پڑھ تو رہے تھے الفقہ المیسر، لیکن آپ نے قدوری نکالی، کہا یہ فقہ کی معتبر کتاب ہے اور اس میں معتبر اقوال کو جمع کیا گیا ہے، اس میں دیکھتے ہیں. تو آپ کو اس میں وہ مسئلہ مل گیا. اب آپ کے اندر جو جذبہ جستجو تھا اس نے اس پر قناعت نہیں کیا. آپ کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ تو سیدھا سادہ مسئلہ لکھ دیا گیا ہے کہ وضو میں 4 فرض ہیں، چہرہ دھو لو، ہاتھ دھو لو، سر کا مسح کر لو، پاؤں دھو لو. کئی مسئلوں میں کئی شقیں ہوتی ہیں، مختلف احوال ہوتے ہیں، ان کے احکام الگ الگ ہوتے ہیں. اب چہرے میں آنکھ بھی داخل ہے، آنکھ میں پانی ڈالا جائے تو آدمی کو تکلیف ہونے لگتی ہے. تو ذرا دیکھیں کہ آنکھ میں پانی ڈالنے کا کیا حکم ہے. چہرے کا حصہ منہ بھی ہے، منہ کا باہری حصہ نظر آتا ہے، اندر کا حصہ نظر نہیں آتا ہے. تو کیا صرف اوپر سے منہ دھونا کافی ہے یا اندر بھی پانی ڈال کر منہ دھونا ضروری ہے، کلی کرنا ضروری ہے؟ یہ بھی فصل و وجوہکم میں شامل ہے. اب آپ کے اندر یہ گوش پیدا ہے. پھر آپ نے اس کے لیے ہدایت دیکھی یا در مختار آپ نے دیکھی، ان جزیات کو آپ نے ٹٹولا. پھر آپ کے دل میں یہ بات آنی چاہیے کہ یہ ساری باتیں تو ہم نے فقہا کی دیکھی. احکام شریعت کی بنیاد تو کتاب و سنت میں پر ہے.
کیا جو بات بتائی ہے فقہا نے قرآن و حدیث میں اس کا ذکر موجود ہے؟ اب آپ نے اس کے لیے قرآن کی آیت تلاش کی، حدیث کی کتابوں سے باب الوضو نکالا، اگر کلی فرض نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے، اور چہرے کا دھونا فرض ہے تو کیوں فرض ہے؟ تو آپ کے مطالعہ کا سفر شروع کہاں سے ہوا تھا؟ الفقہ الميسر سے، اور یہ ختم کہاں ہو رہا ہے؟ حدیث کی کتاب۔ اس کو اصل میں مطالعہ کرنا۔ مطالعہ تحقیق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک کتاب میں آپ نے کوئی چیز لکھ لی اور آپ مطمئن ہو گئے اور آپ اپنی پیٹھ ٹھوکنے لگے کہ صاحب کو یہ چیز معلوم ہو گئی۔ نہیں، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ دلی کے لیے نکلے اور آگرہ میں اتر گئے، آپ کو اس کی آخری تہ تک پہنچنا چاہیے۔ عزیز بچوں، اس وقت ہمارے یہاں طلبہ میں، اور طلبہ میں کیا ہم جیسے لوگوں میں بھی، اس کا جذبہ بہت کم ہو گیا، جذبہ تحقیق بہت کم ہو گیا ہے کہ کسی چیز کی روح تک پہنچا جائے۔ آپ مسجد میں کتاب پڑھتے ہوں گے، حدیث کی کتابیں تذکیر و اصلاح کے لیے پڑھنا چاہیے، لیکن ایک حدیث پڑھ لی سن لی، اب لوگوں سے اس کو نقل کرتے جا رہے ہیں۔ حدیث کے جو مضامین ہیں، میں تو لوگوں سے کہتا ہوں کہ وہ بجائے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل کا درجہ رکھتے ہیں۔ اتنی قیمتی باتیں، اتنے آسان مختصر الفاظ میں، کوئی پیچیدگی نہیں، کوئی فلسفہ نہیں، آپ اس کو نقل کر رہے ہیں۔ کسی نے پوچھ لیا کہ مولوی صاحب یہ حدیث کس کتاب میں ہے؟ اب آپ بالکل گم ہیں، کیونکہ آپ نے کچھ سوچا ہی نہیں کبھی اس بارے میں۔ چلیے، آپ نے بڑی ہمت کر کے، یا تو بار بار سننے کی وجہ سے یا نگاہ سے گزرنے کی وجہ سے آپ نے کہہ دیا کہ روایت ابو داؤد۔ اب اس نے اگلا سوال کیا، اس کے راوی کون؟ اب آپ کو یاد ہی نہیں۔ اچھا صاحب، راوی کا نام کہیں دیکھ لیا، کوئی تھوڑا سا جدید ذہن کا نوجوان تھا، اس نے پوچھا کہ صاحب یہ حدیث کس دفعے کی ہے؟ اب آپ ناراض ہو گئے، تم بدتمیز اور گستاخ ہو، میں حدیث سنا رہا ہوں، اب تم اس کے بارے میں سوال کر رہے ہو۔ تو سوچیے کہ آپ کے اس غصے سے کیا آپ کے مخاطب کا دل مطمئن ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ یہ کیوں ہے؟ یہ تحقیق کی کمی کی وجہ سے۔ جس چیز کو پڑھو اس کے اصل ماخذ سے پڑھنے کی کوشش کرو۔ آپ نے کوئی کتاب پڑھی، اس میں سیرت النبی کا حوالہ ہے، اس میں تاریخ دعوت و عظیمت کا حوالہ ہے، اس میں علامہ شبلی کے الفاروق کا حوالہ ہے، تو اس پر اکتفا مت کیجیے۔ آپ میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ ذرا اصل کتاب کو بھی نکال کر دیکھیں۔ آپ نے سیرت النبی نکالی، تاریخ دعوت و عظیمت نکالی، اور علامہ شبلی کے الفاروق نکالی، اس میں اس کو پڑھا۔ اس سے آپ کے اندر خود اعتمادی پیدا ہو۔ اگر آپ نے خود کتاب میں دیکھا نہیں ہے اور کہیں بیان کر دیا، اور کوئی تھوڑا سا ٹیڑھے دماغ کا آدمی ہوا، اس نے کہا مولوی صاحب کیا بات کر رہے ہیں آپ، ہم نے تو یہ کتاب پڑھی ہے، ہم نے کہیں دیکھا ہی نہیں ہے، تو فوراً آپ کی زبان لڑکھڑا جائے گی، آپ یقین کے ساتھ نہیں بول سکیں گے۔ لیکن اگر آپ نے خود دیکھا ہے تو آپ خود اعتمادی کے ساتھ اس بات کو کریں۔ پھر اس سے آگے آپ یہ دیکھیں کہ اس کتاب میں اس بات کا حوالہ کیا دیا گیا ہے۔ اگر حوالہ دیا گیا ہے تو اس کو اپنے ذہن میں بٹھائیں اور کوشش کریں کہ حوالے کی کتاب تک پہنچے، کہ یہ سیرت ابن ہشام کے حوالے سے یہ بات آئی ہے، یہ بخاری کے حوالے سے آئی ہے مثلا۔ اور اگر حوالہ نہیں دیا گیا ہے تو آپ سوچیں کہ اتنے بڑے اہل علم یہ غیر معتبر بات تو لکھنے والے نہیں ہیں، ضرور اس کی اصل کہیں موجود ہوگی، آئیے ہم اس کو تلاش کریں۔
تو آدمی کسی کام کو جب شروع کرے تو اس کی آخری منزل تک پہنچے، یہ اصل میں تحقیق ہے۔ علم میں اور تحقیق میں فرق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے حدیث پڑھی ہوگی، کن عالما او متعلما او سامعا، یا تو عالم بنو یا علم کے حاصل کرنے والے متعلم بنو یا سامع بنو۔ دیکھو دو لفظ حضور نے استعمال فرمایا، متعلم اور سامع علم۔ معلوم یہ ہوا کہ سماعت علم کا نام تعلم نہیں۔ درسگاہ میں بیٹھ گئے، آنکھتے ہوئے سن لیا، آدھا اس کان میں گیا اور آدھا غائب ہو گیا، اور درسگاہ تک پہنچنے تک وہ آدھا بھی غائب ہو گیا، اور سوچا کہ چلو ابھی تو ششماہی امتحان میں 3 مہینہ تیاری کر لیں گے۔ یہ تعلم نہیں ہے۔ تعلم سماعت علم سے آگے کی چیز۔ صرف علم کو سننا تعلم نہیں ہے۔ تعلم آپ جانتے ہیں نا، باب تفاعل سے اس میں تکلف کے معنی ہوتے ہیں، کسی چیز کو بتکلف اور بمشقت حاصل کرنا۔ تو علم کے راستے میں مشقت، علم کی تلاش میں مشقت۔ تو عزیز بچوں، اس وقت اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہم لوگ بھی کہتے ہیں اور سبھی اساتذہ کہتے ہیں کہ بھائی عمل کے بغیر علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بالکل صحیح ہے، عمل بہت بڑی ضرورت ہے، لیکن ایک فرق سمجھ لینا چاہیے کہ عمل کی کمی آہستہ آہستہ پوری ہو جاتی ہے۔ ہم نے اپنی زندگی میں کئی بچوں کو دیکھا، پڑھنے کے وقت میں بہت شوخی، لاپرواہی، کفت ہوتی تھی بعض دفعہ ان کا رویے پر، بعد میں ماشاءاللہ وہ بہت سنجیدہ ہو گئے، بہت ان میں ادب، احترام، نمازوں کا اہتمام، بڑوں کا احترام۔ تو حیرت ہوتی تھی، میں بعض بچوں سے کہتا ہوں کہ تمہارے اندر تو ایسا لگتا ہے کہ تحویل ماہیت ہو گئی ہے، لیکن علم کی کمی بعد میں دور نہیں ہوتی۔ زمانے طالب علمی میں جو علم کی کمی رہ جاتی ہے مشکل سے دور ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں آپ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمل نہ کیجیے، عمل تو ہے ہی ضروری، لیکن عمل میں جو کوتاہیاں بتقاضۂ عمر ہوتی ہیں، آدمی جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ بھی اس کو سیدھا کر دیتا ہے۔ کمر تو ٹیڑھی ہو جاتی ہے مگر دل دماغ اس کا سیدھا ہو جاتا ہے۔ آدمی سمجھتا ہے کہ آخری منزل قریب ہے، جتنی غفلت کی ہے توبہ کر لو، استغفار کر لو، کچھ اپنے آپ کو درست کر لو، نماز کی پابندی نہیں کرتے تھے اب تو کرنے لگو۔ لیکن علم کی جو کمی ہوتی ہے یہ عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کی تلافی کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ میں پہلے خود، ہم نے جو لائبریری بنوائی تو جگہ کم تھی، اس کے اوپر ہم نے خانے بنوا دیے ہیں 3۔ تو سیڑھی جو اس کی اسٹیل کھلی جاتی ہے، وہ سیڑھی لیے وہ ہے ہمارے یہاں، تو میں اس پر چڑھتا تھا اور کھڑے ہو کر کتاب نکال کر دیکھتا تھا، اور بعض دفعہ گھنٹوں سیڑھی پہ کھڑے کھڑے دیکھ لیتا تھا۔ اور جب کوئی آدمی کہتا تھا کہ پڑھتے پڑھتے تھک گئے تو مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی کہ پڑھنے سے بھی آدمی تھکتا ہے۔ لیکن اب یہ معلوم ہو رہا ہے کہ پڑھنا تو بڑی بات ہے، 2 کتاب ادھر سے ادھر رکھنے میں بھی آدمی تھک جاتا ہے۔ تو جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے تجربے کی قوت انسان کی بڑھتی جاتی ہے، لیکن محنت کی، مطالعے کی، کسی بات کو یاد رکھنے کی قوت و صلاحیت اس کی کم ہوتی جاتی ہے۔ یہ آپ اس وقت کو بنی میں چاہیے، جس مضمون کو پڑھیے اس جذبے سے پڑھیے کہ انشاءاللہ آپ کو اس مضمون کا امام بننا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل ہے کسی کو کسی مقام پر دے دینا۔ کریں گے انشاءاللہ اس پر، اور فارغ ہونے کے بعد کیا ہوگا، کیسے روزی روٹی ہوگی، میری شادی کیسے ہوگی، اور بچوں کا کیا ہوگا، اور بھائی بہن ہیں ہمارے، ان کی پرورش کیسے کریں گے، ان کے شادی بیاہ کا کیا ہوگا، اس کو آپ ابھی مت سوچیے، اس کو اللہ کے حوالے کر دیجیے، اللہ سے دعا کیجیے
اور اپنی توجہ کو علم پر یکسو رکھیے. اور علم کا مطلب جیسا کہ میں نے بتایا صرف عبادت پڑھ لینا اور اس کا ترجمہ کرنا نہیں. یہ تو آپ اخبار میں نہیں دیکھتے. بہت معمولی کم پڑھے لکھے لوگ بھی اخبار پڑھتے ہیں, اخبار کی عبادت پڑھ لیتے ہیں, سمجھ لیتے ہیں. علم کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو آپ نے پڑھا اس کے بارے میں ایک کھوج آپ کے اندر پیدا ہو, آپ کے سینے میں ایک بے چینی پیدا ہو جائے, کیسے ہم اس کے آخری چشمے تک پہنچ جائیں. تو اگر آپ ایسا کریں گے تو ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے وقت کی بھی حفاظت ہوگی. آپ کو دوسرے کاموں کے لیے وقت ہی نہیں نکلے گا, بچے گا. انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے سر. دوسرے ایک بات اور کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. آئندہ جو آپ کو حالات پیش آئیں گے میدان عمل میں اترنے کے بعد, وہ تو بہت زیادہ ہے. ہمارے بزرگوں کو اتنے مسائل پیش نہیں آئے جس میں آج ہم لوگوں کو پیش آ رہے ہیں, اور آج ہم لوگوں کو جتنے مسائل پیش آ رہے ہیں آپ کے سامنے اس سے زیادہ مسائل آئے. اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. میں لوگوں کو اکثر مثال سے سمجھاتا ہوں. ہم نے اپنی اتنی سی عمر میں 3 دور دیکھے. ایک دور ایسا تھا کہ کوئی آدمی آیا, اس نے مسئلہ پوچھا, حضرت اس کے بارے میں کیا ہے؟ بھائی یہ جائز ہے, مطمئن ہو جاتا, جا کر اس پر عمل کر. یہ ناجائز ہے, اس سے بچو, اس میں گناہ ہے. ارادہ کر لیتا تھا کہ ہم اس سے بچیں گے اور بچتے تھے. پھر ایک دور ایسا آیا کہ جس میں ہر عام اور خاص وہ پوچھنے لگے کہ یہ جو آپ نے مسئلہ بتایا ہے اس کی حدیث کیا ہے. چاہے حدیث کے حاوی اس کو صحیح طور پر بولنے نہیں آتی ہو, لیکن پوچھتا ضرور کہ صاحب یہ جو آپ نے بتا دیا ہے کہ فقہ کا مسئلہ ہے یا حدیث میں بھی ہے. میں ان کو سمجھایا بھائی فقہ جو ہے وہ تو حدیث ہی سے, حدیث میں تو یہ بات آئی ہے, قرآن میں یہ بات آئی ہے, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عمل ہے, اس لیے میں نے آپ کو یہ مسئلہ بتایا. مطمئن ہو جاتا ہے. اب جو تیسرا دور ہے جس کے لیے آپ کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے بتا دیا یہ چیز ناجائز ہے, حدیث سے بتا دی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ارشاد فرمایا. اب وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے حدیث میں آیا ہے, لیکن کیوں آیا ہے؟ میری عقل میں تو یہ بات نہیں آتی, مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. یہ تو ایسی بات ہے کہ اس میں ظلم معلوم ہوتا ہے, یہ ناانصافی معلوم ہوتی ہے, یا عورتوں کے ساتھ زیادتی معلوم ہوتی ہے. یہ کوئی بات ہے کہ آپ نماز پڑھ لیں تو جنت میں چلے جائیں, اور ایک غیر مسلم بھائی اتنا خیر خیرات کرتا ہو, ایمان نہیں لایا ہو تو وہ دوزخ میں چلا جائے. ہماری عقل میں تو یہ بات نہیں آتی. آج آپ کو اس طرح کا سوال کرنے والے قدم قدم پر مل جائے. پوچھا اس نے کہ والد کا انتقال ہوا ہے اور اتنی جائیداد چھوڑی ہے, کیسے ہم لوگ آپس میں تقسیم کریں؟ آپ نے بتا دیا کہ بھائی بیٹوں کا حصہ دوہرا ہوگا, بیٹیوں کا حصہ اس کے مقابلے میں آدھا ہوگا. اب کہتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے, بیٹیوں کو آدھا کیوں, آخر وہ بھی اسی ماں باپ کی اولاد. یہ سوال اس دور میں پیدا ہوا ہے اور یہ رجحان بڑھتا جائے گا. آج ہم لوگ اس سے اتنا دو چار ہیں, جب آپ لوگ اس مقام پر آئیں گے تو آپ کو اس سے زیادہ ان سوالات کا سامنا کرنا پڑے گا. ایک دفعہ ایک طالب علم ہی نے مجھے ایک فوٹو دکھائی, ایک کلپ دکھائی. اس میں یہ ہے کہ ایک انسان ہے, مرد ہے یا عورت ہے, اور اس نے بالکل کتے کی صورت بنا رکھی ہے, کتے کی طرح بیٹھا ہوا ہے, گردن میں پٹا ڈال رکھا ہے, کتے کی طرح بھوک رہا ہے, منہ میں زنجیر ہے, گردن میں زنجیر لگی ہوئی ہے. تو میں نے پوچھا بھائی یہ کیا ہے؟ تو مجھے بتایا لوگوں نے
کہ اصل میں اس وقت یورپ میں تصور ہو رہا ہے کتا اور بندر بننے کا، یعنی انسان کو صرف اپنی صنف متعین کرنے کا حق نہیں ہے کہ ہم مرد ہیں یا عورت ہیں، بلکہ اپنی جنس متعین کرنے کا حق ہے۔ ہم انسانی کیوں ہم کتا بن کر رہیں گے؟ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو آدمی اس کے بجائے کتا اور بندر بنے، ہم بندر بن کر رہیں گے، ہم کو بندر پسند ہے۔ تو باضابطہ یورپ میں نے سنا کہ اس کی تحریک چل رہی ہے، وہ اسی طرح رہتے ہیں جیسے کتے رہتے ہیں، اسی طرح پلیٹ نیچے رکھ دی گئی، اس میں چھپ کر کھا رہے ہیں اور اپنی تمام ضروریات کو اسی انداز پر پوری کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ انسان کی سوچ میں کیسا انحطاط اور زوال۔ جب آدمی اللہ کی شریعت کے بجائے اپنی خواہش کا غلام ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جانور کی حد میں پہنچا دیتا ہے۔ تو یہ دور جس دور میں آپ ہیں، یہ دور جہود و انکار کا دور ہے۔ قرآن مجید میں دو طبقوں کا بیان ہے، ایک طبقہ ہے غافلین کا اور ایک طبقہ ہے جاہدین کا۔ اگر کسی خیر کے کام کو آپ نہیں کرتے یا کوئی ایسی چیز جو شریعت کے حکم کے خلاف ہے آپ اس کے مرتکب ہو جاتے ہیں، تو اس کی ایک شکل تو یہ ہے کہ لا علمی کی وجہ سے آپ کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، یہ واجب ہے آپ نے نہیں کیا اس کو۔ آج بھی ہمارے ہاں گاؤں میں دیہاتوں میں بدقسمتی سے بہت سے فرائض و واجبات سے کئی مسلمان واقف نہیں ہے، کلمہ پڑھنے لوگوں کو نہیں آتا ہے۔ ایسا بھی تبلیغی جماعت کے احباب جب جاتے ہیں بیچارے کتنی محنت کرتے ہیں۔ اور اسی میں دوسرا درجہ یہ ہے کہ واقف تھے لیکن غفلت ہو گئی۔ آپ واقف ہیں، مدرسے میں پڑھتے ہیں، رات میں دیر سے سوئے، فجر کے وقت جب نگراں نے آواز دی تو آپ نے سنی انسنی کر دیا، سو گئے۔ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کا ایک مشہور لطیفہ نقل کیا ہے کہ سر سید احمد خان مرحوم وہ نماز کے بہت پابند تھے اور یونیورسٹی کے تمام طلباء پر نماز لازم تھی اور وہ تمام گھومتے تھے فجر کے وقت۔ لیکن جو طلباء ہوتے ہیں وہ تو اپنے اساتذہ سے بھی آگے ہوتے ہیں، تو ان لوگوں نے ایک طریقہ کار یہ اختیار کیا کہ جب سر سید گزرتے دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے تو لیٹے ہی لیٹے ایک طالب علم کہتا اللہ اکبر، تھوڑی دیر کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ تلاوت بھی کر لیا۔ تو سر سید بیچارے گزر جاتے۔ جب کئی دن ایسا ہوا تو ان کو خیال ہوا کہ اس کا یہ معاملہ کیا ہے آخر، تب جو کھلوایا تو دوڑ تو تمام لوگ اپنے بستر پر لیٹ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے غافلین کا گروہ ہے، مانتے ہیں نماز فرض ہے لیکن بتقاضۂ عمر غفلت ہو جاتی ہے، نہیں ہونی چاہیے، غفلت ہے۔ غفلت ایسی چیز ہے کہ آج ہے تو انشاءاللہ کل دور ہو جائے گی۔ تو ایک طبقہ جو ہے وہ غافلین کا، عدم واقفیت کی وجہ سے یا کسل مندی کی وجہ سے آدمی شریعت کے کسی حکم کو چھوڑ دے۔ اور دوسرا طبقہ ہے جاہدین کا، شریعت نے جس بات کا حکم دیا ہے اس کا انکار اس کے خلاف ہے، اس کا دل اس کو قبول نہیں کرے، اس کا ذہن اس کو قبول نہیں کرے۔ اب یہی فجر کی نماز ہے، کوئی یہ کہے کہ یہ بھی کوئی وقت ہے نماز پڑھنے کا جب آدمی کو گہری نیند آتی رہتی ہے، یہ غلط ہے، اس وقت نماز کو فرض نہیں ہونا چاہیے، نعوذ باللہ، یہ کفر ہے، یہ جہود ہے، شریعت کے کسی حکم پر اعتراض اور اس کا انکار یہ کفر ہے۔ تو آج تم جس دور میں گزر رہے ہو یہ دور اصل میں جاہدین کا دور ہے، آپ کو صرف غافلین سے سابقہ نہیں پڑے گا، ایسے لوگوں سے جو بھول کی وجہ سے، ناواقفیت کی وجہ سے شریعت کے کسی حکم پر عمل نہ کر پائے، بلکہ ان کے ذہنوں میں انکار ہے،
اور انہوں نے اپنے انکار کو، اپنی نامعقولیت کو معلومات کا اور دانشوری کا اور سائنس کا جھوٹا لباس پہنا رکھا. 100 تعمیل کریں گے اس کے کہ بھائی فلاں وقت نماز، یہ تو کاروبار کا وقت ہے، اثر کا وقت، اور پوری مارکیٹ گرم رہتی ہے اور انسان کی زندگی کا مدار اس کے معاش پر ہے، اس وقت کیسے نماز فرض ہو سکتی ہے؟ اس دور میں لوگوں کی اصلاح اور ان کا مقابلہ یہ بہت مشکل کام ہے. ایک دفعہ جان دے دینا آسان ہے، لیکن ایسے فتنوں کا مسلسل مقابلہ کرنا یہ مشکل ہے. اس کے لیے آپ کو اپنے آپ کو تیار کرنا. ان کا حل کیا ہے؟ ان کا حل وہ ہے جس کو قرآن مجید نے مجادلہ سے تعریف کیا ہے. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. مجادلہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فوراً لاٹھی اور گھوسے پر آ جائیے، دو چار ماریے، دو چار کھائیے، یہ مطلب نہیں ہے. آج کی زبان میں مجادلہ حسنہ کے معنی ہے ڈیبیٹ. اپنے آپ کو اس لائق بنائیے کہ آپ اپنی بحث و گفتگو کے ذریعے، دلیل کے ذریعے جو منکرین ہیں ان کو مطمئن کر سکیں. آپ عقل کی ترازو پر تول کر ان کو سمجھا سکیں. آپ فطرت کی کسوٹی پر کس کر ان کو بتا سکیں کہ یہ چیز ایسی ہی ہونی چاہیے. جو حکم شریعت نے دیا ہے، یہی حکم شریعت کا، یہی انسان کے لیے مفید ہے اور اس کی مصلحت اور ضرورت اور فطرت کے مطابق ہے. کیونکہ اس شریعت کا کوئی حکم فطرت کے خلاف نہیں ہو سکتا. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ جو دین ہے یہ دین فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے. اس کا کوئی حکم فطرت کے خلاف نہیں ہو سکتا. یہ سمجھانے کی صلاحیت آپ کے اندر ہونی چاہیے. آپ جانتے ہیں کہ حجت تاریخ دعوت و عظمت کا کہ ایک پوری جلد انہوں نے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پر لکھی. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے جامع عالم تھے، ان کا علم بہت دھماکی تھا. اور آپ ان کی کتاب دیکھیے، زبان و بیان کے اعتبار سے بھی شاہکار. لیکن شاہ صاحب کی سب سے بڑی خصوصیت یہی ہے کہ انہوں نے شریعت کے احکام کو حکم و مصالح کے پیمانے پر تول کر لوگوں کو سمجھایا. انگریزوں کا دور شروع ہو چکا تھا، مغربی تہذیب کا غلبہ شروع ہو گیا تھا عالم اسلام میں. تو شاہ صاحب نے ایک ایسی کتاب لکھی کہ جس میں عقل، تجربہ اور فطرت کی روشنی میں اسلام کی حقانیت، اس کی افادیت و نافعیت اور انسانی زندگی کے لیے اس کی اہمیت، اس کو سمجھایا جائے. یہ اس دور کی بہت بڑی ضرورت ہے. شاہ صاحب نے بڑا کام کیا، لیکن اب استدلال کی بہت سی نئی صورتیں آ گئی، نئی دلیلیں آ گئی ہیں، سوچنے کے نئے انداز آ گئے ہیں. تو اب آپ کو ان کو بھی سامنے رکھ کر اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا. یہ اتنا اہم ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ قرآن نے معزت کے لیے تو سادہ صیغہ صفت بیان کیا، موعظۃ حسنہ، اچھی نصیحت ہو، اچھی طرح طرز موعظت ہو. لیکن مجادلہ کے لیے اس میں تفضیل کا صیغہ استعمال کیا، وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. ایسے طریقے پر ان سے مباحثہ کرو، ان سے گفتگو کرو، ان سے مکالمہ کرو، ان سے ڈیبیٹ کرو جو سب سے بہتر طریقہ ہو، جو احسن ترین طریقہ ہو، اس طریقے پر تم ڈیبیٹ کرو. اس کے لیے تیاری کی ضرورت ہے. یہ سوچ ایسی ہونی چاہیے
ایک تو زمانہ آگہی ہونی چاہیے، آج اسلام کے بارے میں کیا باتیں کہی جاتی ہیں۔ جب آپ تفسیر کا کوئی سبق پڑھیں تو آپ کا ذہن اس طرح منتقل ہونا چاہیے کہ اس کی کسی بات پر کیا آج کے دور میں اعتراض بھی کیا جاتا ہے، آپ اس کو اپنے استاد سے پوچھیں اور تفسیر کی کتابوں میں دیکھیں۔ قرآن تو اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی چیز قابل اعتراض مل ہی نہیں سکتی۔ پروپیگنڈا ہو سکتا ہے، لیکن جو پروپیگنڈا ہو سکتا ہے وہ کیا ہے؟ اب قرآن میں یہ ہے کہ جو غیر مسلموں سے قتال کا حکم دیا گیا ہے، تو آپ کا ذہن کام کرنا چاہیے۔ آپ تمام آیتیں قتال کی آپ جمع کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اسی سے اس کا جواب نکل آئے گا۔ جب قرآن نے ان لوگوں سے قتال کا حکم دیا، وَقَاتِلُوا الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، جو تم سے برسر جنگ ہے، تم بھی ان سے جنگ کرو، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ تو جواب اس کا ہو جائے گا۔ تو آنکھ کھول کر قرآن کو پڑھیے، آنکھ کھول کر حدیث کو پڑھیے، آنکھ کھول کر شریعت کے احکام کو پڑھیے، اور ان کی جو مصلحتیں ہیں، ان کی جو حکمتیں ہیں، آج جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کے جو جوابات ہیں ان کو پڑھیے اور ان سے فائدہ اٹھائیے۔ ایک ایسے عالم بن کر آپ مدرسے کے چہار دیواری سے باہر نکلیں کہ جب آپ باہر نکلیں تو آپ کو ایسا محسوس نہ ہو کہ یہ تو میں کوئی دوسری دنیا میں آ گیا ہوں، میں تو تھا ہندوستان میں اور یہ تو بالکل دوسرا ملک ہے، بلکہ آپ محسوس کریں کہ یہاں جو مسائل پوچھے جانے ہیں ہم ان سب سے پہلے سے واقف ہیں۔ ہم پہلے سے یہاں جو یلغار ہو سکتی ہے اس کے مقابلے کے لیے ہم پہلے سے مسلح ہیں۔ تو اس تیاری کے ساتھ اگر آپ اپنا زمانہ تعلیم پورا کریں گے تو انشاءاللہ آج کے حالات کے لحاظ سے آپ امت کے لیے مفید بنیں گے۔ تعلیم کے زمانے میں یکسوئی اور اتقان، جس چیز کو پڑھیں یکسوئی کے ساتھ پڑھیں، اس کی تہ تک پہنچیں انشاءاللہ۔ اور دوسرا پہلو اگلی زندگی کے لیے، فراغت کے بعد کی زندگی کے لیے، کیا معاش کے مسائل کو ابھی مت سوچیے، شریعت کے مسائل کو سوچیے کہ آج کیا سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اسلام پر، فقہ پر، حدیث پر، تفسیر پر۔ جب ہم یہاں سے باہر نکلیں تو ہم اس کے ایکسپرٹ ہوں۔ کوئی سوال کرے تو مجھے ایسا لگے کہ جیسے ایک بچہ ہے جو ہم سے پوچھ رہا ہے۔ اور یہ ندوے کی خصوصیت ہے، یہاں جو بین مسلکی جھگڑے ہیں، ندوے کے بزرگوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو اس سے دور رکھا۔ اور اس زمانے کا جو فتنہ تھا، مستشرقین کا فتنہ، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام کام اپنا اسی پس منظر میں کیا۔ اور خود سیرت النبی کو آپ دیکھیے، مستشرقین کے رد کی بہترین کتاب علامہ سید سلیمان ندوی کی تحریر ہے، حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر ہے، مولانا عبد الباری ندوی صاحب کی تحریر ہے۔ عام متن جو ندوی فضلہ تھے انہوں نے اس رخ پر توجہ دی، تو آپ بھی اس رخ پر توجہ دیں، تب آپ اپنے مادر علمی کے نمائندہ فرزند اور نمائندہ ترجمان ثابت ہوں گے انشاءاللہ۔ اس وقت بر وقت یہ دو بات ذہن میں آئی، آپ سے عرض کر دی ہے۔ اور کیا دعا آپ دعا کرا دیجیے، آپ کے گناہ مجھ سے کم بھائی۔ ایک عرض یہ ہے کہ اصل میں میری صحت ٹھیک نہیں ہے، تو مصافحہ کی تقریب نہ کیجیے، کیونکہ سلام اصل ہے۔ میں آپ بچوں کی خدمت میں سلام پیش کر دیتا ہوں، آپ جواب دے دیجیے اور دعا کر لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم نسألک علما نافعا وعملا صالحا مقبولا ورزقا
ان مدارس کی غیب سے حفاظت فرما، نصیب فرما، اور مدارس سے پیدا ہونے والے بچوں کو اے اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، اور ان کی دنیا کی ضرورتوں کو تکفل فرما، حالات کے ان کے موافق فرما، بہتر فرما، ہر طرح کے شرور سے اور سازشوں سے اے اللہ مدارس اسلامیہ کی حفاظت فرما، اور اے اللہ نقبہ کو جن بزرگوں نے قائم کیا اور جنہوں نے اس کی آبیاری کی، اے اللہ ان کے مزاج اور ان کے منشا اور ان کی سوچ اور ان کی فکر اور ان کے ذوق کے مطابق اے اللہ ان بچوں کو محنت کرنے